هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 23 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہماری ہوگی 24ویں ویڈیو، اور جو ہے اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس میں غیر متمکن میں سے 2 جو ہے وہ مکمل پڑھ چکے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے مضمرات اور ایک ہے اسماء اشارات۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اس کا ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ تعالی اب ہماری چلے گی، اور وہ ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کو پڑھنے سے پہلے چند چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جملہ۔ جملہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا کمپلیٹ جو ہے وہ سینٹنس جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جملہ۔ اب جملے کی پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ 2 قسمیں پڑھی تھی، یا تو جملہ خبریہ ہوگا، یا تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا۔ اچھا، جو جملہ انشائیہ ہوگا اس کے کہنے والے کو تو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور جو ہے وہ جملہ خبریہ جو ہوگا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی ہم لوگوں نے سبق نمبر 7 میں تقریباً 12 اقسام جو ہے وہ مکمل پڑھنی ہیں، اور جملہ خبریہ کی بھی اقسام جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 5 میں، اور پھر سبق نمبر 6 میں ہم لوگ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوبارہ سے اپنے ذہن میں صرف جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور فعلیہ خبریہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو کر خبر دیتا ہے۔ تو یہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم جملہ خبریہ کہیں گے تو جملہ خبریہ سے مراد 2 جملے ہوں گے، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کو اپنے ذہن میں اس وقت اس میں موصولہ پڑھنے سے پہلے تازہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اس میں موصولہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ جس نے، جنہوں نے، ہے نا۔ تو مطلب جیسے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال کو جمع کیا، وعددا، اور پھر اس کو جو ہے وہ گنتا رہا۔ اسی طریقے سے خیرکم من تعلم القرآن، یہ حدیث میں اب پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو ہے کون؟ جو قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ تو یہ من ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا الذین ہو گیا، الذی ہو گیا، اللتی ہو گیا، اللاتی ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا، کبھی وہ جو، کبھی وہ جنہوں نے، ہے نا، کبھی جس نے، اس طرح سے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر آپ اس کی تعریف کو سمجھ لیں۔ اس میں موصولہ کی تعریف کو 2 طرح سے ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلی والی تعریف کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ اسماء موصولہ وہ اسماء ہیں، اسماء موصولہ، کیونکہ یہ اسم ہے اسماء موصولہ، اور اسم یا پھر دیگر مرکبات آپ نے دیکھا ہوگا وہ جملے کا جز بن رہے تھے نا، جملے کا پارٹ، جملے کا حصہ بن رہے تھے۔ لیکن اس میں موصولہ جو ہوتا ہے وہ جملے کا جز نہیں بن سکتا۔ کب تک نہیں بن سکتا؟ جب تک کہ وہ کسی جملہ خبریہ کے واسطے سے خبر نہ دے دے۔ مطلب یہ کہ جملہ خبریہ کا جو ہے نا وہ محتاج ہوتا ہے، جملہ خبریہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس میں موصولہ وہ جملے کا جز جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو ہم اس کی تعریف
بھی یوں ہی یاد رکھتے ہیں کہ یہ اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو جملہ خبریہ کے واسطے سے کسی معین چیز پر دلالت کریں، یعنی معرفہ تو بن رہے ہیں کیونکہ اسماء موصولہ تو معرفہ ہیں، اور معرفہ تو ہیں، یہ معرفت تو ہے، اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو معین چیز پر دلالت کرے۔ یہ معین چیز پر دلالت تو کرتے ہیں، لیکن یہ معین چیز پر دلالت کرنے کے لیے کسی جملے کے محتاج ہوتے ہیں، جملہ خبریہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور جملہ خبریہ جو ہے یا تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا تو پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اب یہ پوری اس تعریف کو آپ جو میں نے کہا دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ پہلی طرح جو میں نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جو جملہ خبریہ کے واسطے سے کسی معین چیز پر دلالت کرے، یہ وہ اسماء ہیں جو جملہ خبریہ کے واسطے سے کسی معین چیز پر دلالت کرے۔ دوسری تعریف یا تو یہ وہ اسماء، اس کا معنی بھی وہی ہے، مطلب کوئی اتنا جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں ہے، بس سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے کہ اس طرح ذہن میں رکھ لیں تو اس طرح ذہن میں رکھ لیں، اگر اس طرح رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ یا تو وہ اسماء ہیں جو کسی جملہ خبریہ سے ملے بغیر جملے کا کامل جز نہیں بن سکتے، مکمل جز جو ہے وہ مکمل حصہ جو ہے کسی جملے کا نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ جملہ خبریہ سے نہ مل جائے۔ تو خلاصہ کلام ابھی تک کی گفتگو کا یہ ہوا کہ اس میں موصولہ وہ ہوتے ہیں جو معرفہ ہوتے ہیں، لیکن معرفت جو ہے معین چیز پر دلالت کرنے کی جو مطلب ان کے اندر کوالٹی ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ جملہ خبریہ کے ساتھ نہ مل جائے۔ یہ جملہ خبریہ کے ساتھ مل کر جملہ خبریہ کے واسطے سے یہ کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ تو مختصراً ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ جب بھی آپ کو اس میں موصولہ آپ کو کہیں پر نظر آئے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے بعد جملہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ یہ جملے سے ملے بغیر تو کامل جز بن نہیں سکتے۔ اب وہ جو جملہ ہوگا وہ جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ خبریہ ہوگا، اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو سکتا ہے یا تو پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسماء جو جملہ خبریہ کے واسطے سے کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں ان اسماء کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے صلہ۔ وہ صلہ کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا تو چکا، لیکن دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا، وہ اس کا ایک نام ہے صلہ۔ اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ وہ جو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ جملہ خبریہ کے واسطے سے کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں یہ، تو بس وہ جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے اسی کو ہی صلہ کہتے ہیں، اور پھر یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر پھر معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ تو جملہ خبریہ کا دوسرا نام اس اعتبار سے، اس میں موصولہ کے ساتھ ملنے کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے اس کا دوسرا نام ہے صلہ، اور یہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یا پھر اس میں موصولہ جملہ خبریہ سے مل کر۔ تو اب بہتر کیا ہوگا، آپ یوں یاد رکھیں کہ جملہ خبریہ سے مل کر نہیں بلکہ یوں یاد رکھیں اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر۔ جب صلے کی بات آئے گی تو آپ فوراً سے اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں جو صلہ ہوتا ہے نا وہی جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جو جملہ خبریہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ یا تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ سے مل کر بنیں گے یا تو جملہ فعلیہ خبریہ سے مل کر بنیں گے۔ تو وہ جو اسمیہ خبریہ یا فعلیہ خبریہ ان کے بعد ہوگا وہی جو ہے اسی کا نام جو ہے وہ صلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی، ایک تو اس میں موصولہ ایک تو صلہ۔ اس حوالے سے ایک اور اہم ترین بات یہ ہے، وہ بھی اسی کی تعریف میں آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر کچھ بنتے ہیں اور جو اس کا صلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ۔ اب ایک اور چیز اسی کے ساتھ ہی یاد رکھ لیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو جملہ ہوتا ہے نا اس کا جو صلہ بن رہا ہوتا ہے اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔
यानी वो जुमला जो इसमें मौसूला का सिला बन रहा होता है, लाजमी सी बात है कि उसमें एक जमीर जो है वो मौजूद होगी और वो जमीर जो है वो लौट रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जमीर जो है वो लौटती है। अभी 3-4 क्लासेस पहले, बल्कि मतलब मुज़मरात का जब बयान चल रहा था, जब मैंने आपको पढ़ाया तो उस वक्त में मैंने जमीर से मुतालिका जो चंद जरूरी बातें थी उसमें एक अहम तरीन बात मैंने आपको बताई थी कि गायब की जो जमीरें होती हैं वो होती हैं राजे, लौटने वाली, मतलब पीछे उनका कोई ना कोई मर्जे होता है, पीछे कोई ना कोई लौटने का मकाम जो है वो उनके होता है। तो बस आप याद रख लें कि वो जो सिला होता है वो जुमला होता है, और वो जो जुमला होता है वो जुमला खबरिया होता है, और वो जो जुमला खबरिया होता है उस जुमला खबरिया में किसी एक जमीर का होना जरूरी है जो पीछे इसमें मौसूला की तरफ, क्योंकि इसमें मौसूला से आगे तो सिला होगा इसका, तो इसमें मौसूला का जो सिला है उसमें एक ऐसी जमीर का होना जरूरी है जो पीछे कहाँ पे लौट रही हो, इसमें मौसूला की तरफ लौट रही हो, और उस जमीर का इसमें मौसूला के मुताबिक होना जरूरी है। तो इसमें मौसूला के मुताबिक का मतलब क्या होगा? मुताबिक का मतलब ये होगा कि इसमें मौसूला सिर्फ वाहिद का नहीं होता, इसमें मौसूला तस्निया के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसमें मौसूला सिर्फ जमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसमें मौसूला सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसमें मौसूला सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये ख्याल रखना होगा मुताबिकत करते हुए जमीर की, जब आप पीछे लौटाएंगे तो पीछे जो इसमें मौसूला होगा आप उसी की मुताबिकत करते हुए आप उसमें से जमीर निकालकर पीछे की तरफ लौटाएंगे। यानी अगर पीछे वाला जो इसमें मौसूला है अगर वो वाहिद है तो लाजमी सी बात है कि इस जुमले में वाहिद की जमीर होगी, अगर मुज़क्कर है तो वाहिद मुज़क्कर की, अगर मुअन्नस है तो वाहिद मुअन्नस की, अगर तस्निया है तो तस्निया की, और अगर जमा है तो जमा की, और अगर तस्निया और जमा में मुअन्नस है तो मुअन्नस की, और अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर की जमीर जो है वो पीछे की तरफ लौट रही होगी। ठीक है, तो उसको लौटाना जो है वो जरूरी होगा। क्यों? इसकी क्या वजह है कि हम जुमला खबरिया में से एक जमीर निकाल कर पीछे की तरफ लौटाते हैं, वजह क्या है? इस वजह को भी इसी की तारीफ में ही याद कर लेंगे। पूरा का पूरा एक पैकेज है इसमें मौसूला को समझने के लिए, इसकी मार्फत के हवाले से। देखें, वो जो जमीर होगी वो जमीर जो है वो पीछे की तरफ लौटेगी, और उस जमीर में जो है वो मुताबिकत का होना जो है वो जरूरी है, और उस जमीर को पीछे क्यों लौटाया जा रहा है और उससे मुताबिकत क्यों करवाई जा रही है, ताकि इसमें मौसूला में और उस जुमले के अंदर आपस में कनेक्शन हो जाए, कनेक्ट हो जाए दोनों, बाहम जो है उन दोनों के दरमियान जो है वो राब्ता हो जाए। तो उसे मजबूत करने के लिए, उसके राब्ते को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जमीर को लेकर आते हैं। वही जमीर इस बात पर दलालत कर रही होती है कि ये पीछे लौटकर इसमें मौसूला का और इसका आपस में एक दूसरे का जो है वो राब्ता है। अब उस जमीर का नाम क्या है? उस जमीर का नाम होता है आइद। आइद का माना लौटने वाली। ठीक है, तो उस जमीर का नाम जो इसमें मौसूला में जो जमीर होती है, उस जमीर को जो पीछे की तरफ लौट रही होती है, इसमें मौसूला के बाद जो जुमला खबरिया में जो जमीर होती है जो इसमें मौसूला की तरफ लौट रही होती है, उस जमीर को हम कहते हैं जमीर आइद। अच्छा, एक और काम की बात जमीर आइद का भी समझ में आ गया। आखिरी बात इस हवाले से कि अगर वो जो सिला है, सिला वो कभी इसम से शुरू हो रहा होगा, इसमें जाहिर से, कभी वो फेल से शुरू हो रहा होगा, और कभी वो जमीर से शुरू हो रहा होगा। अगर वो इसमें जमीर से शुरू हो रहा है तो बस आप वो जो जमीर है ना, उस जमीर को आप कहेंगे सदरे सिला। एक जमीर आइद और एक सदरे सिला। ठीक है, तो अगर वो जुमला अगर वो जमीर से ही शुरू हो रहा है और वही पीछे की तरफ लौट भी रहा है तो बस उसी जमीर का नाम रख देंगे हम, क्या? सदरे सिला। अब मैं आपको दे देता हूं इसकी एक मिसाल, किसकी? इसमें मौसूला की और जमीर को लौटाने की। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा,
خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتے ہیں یا سامنے عیب بیان کرتے ہیں، بہتان وغیرہ لگاتے ہیں، تو المختصرین کے جو عیب بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا، اور خرابی ہے کس کے لیے؟ جو جمع کرتا ہے مالا، مال کو، وعددہ، اور اسے پھر گن گن کے رکھتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن گن کے رکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ خرابی ہے۔ اب ہم لوگ ویل لکل ہمزہ کو بھی ابھی آپ اسکپ کر دیں، اور وعددہ کو بھی آپ جو ہے وہ ابھی اسکپ کر دیں، صرف اتنے جملے کو، تاکہ اس میں موصولہ اور صلہ ان کا کنیکشن ہو جائے۔ الذی یہاں پر اس میں موصولہ ہے، اور جمع مالا یہ پورا کا پورا اس کا صلہ ہے، اور یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں جملے کی کون سی قسم ہے؟ اسمیہ یا فعلیہ؟ تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جمع فعل ہو گیا، اور اس کا فاعل کیا ہے جمع کا؟ ہم نے کہا جمع کا فاعل کہاں ہے؟ مالن، اس کے آگے لکھا ہوا وہ تو حالت نصبی میں، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ جمع کا، تو جمع کا فاعل اسی میں ضمیر موجود ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے۔ اور ضمیر کے بیان میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس میں ظاہر فاعل نہ بن رہا ہو تو آپ اس میں تلاش کریے گا ضمیر مرفوع متصل مستتر، وہ فاعل بن رہی ہوگی، اور یہ پہلا صیغہ ہے نا جمع، تو یہ جمع پہلا جو صیغہ ہے اس میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ اس میں ہوتی ہے ہوا ضمیر، تو اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر، اور وہی ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، اور مالن جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے، تو پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جمع میں جو ہوا ضمیر ہے وہ راج بسوئے کہاں لوٹ رہی ہے؟ کس کی طرف؟ اس میں موصولہ کی طرف، بس یہی والی جو ضمیر ہے نا، یہی والی ضمیر کو ہم کہیں گے ضمیر عائد جو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور پھر یہ جمع فعل اپنے فاعل جو ہوا ضمیر فاعل ہے، اور مالا جو اس کا مفعول ہے، پھر ہوا ضمیر جمع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا اس میں موصول کا صلہ۔ اس طرح سے ہم اس میں موصول کا صلہ تلاش کریں گے اور اس میں سے ضمیر نکالیں گے، اور اس ضمیر کو ہم پیچھے کی طرف لوٹائیں گے تاکہ آپس میں جو ہے وہ ربط جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں جو کتاب میں ہی موجود ہے، وہ ہے جاءنی الذی ہوا ضربک، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا سے یہ شروع ہو رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ والی مثال میں نے کہا کہ اس کو ضروری ہے، اور کتاب میں بھی یہی کتاب مثال جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ جاء فعل ہو گیا، اور نی یہ ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہو گیا اس کا مفعول۔ اچھا جاء کا فاعل کہاں ہے؟ تو جاء کا فاعل جو ہے وہ آگے ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ الذی ہوا ضربک، یہ پورا کا پورا جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے نہیں بنے گا، بلکہ پورا کا پورا ہمیں ترکیب کرنی ہوگی، ہم کہیں گے الذی اس میں موصولہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے ہوا یہ ہو گئی ضمیر، اور راج بسوئے اس میں موصولہ، ٹھیک ہے، اور ضربا فعل، اور اس میں ہوا ضمیر پیچھے موجود ہے، اور کاف ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، تو پھر ضربا فعل اور کاف ضمیر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کاف ضمیر اس کا مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا ہوا مبتدا بنے گا، اور ضربا کا پورا جملہ جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا۔ پھر ہوا مبتدا اپنے اس پورے کے پورے ضربا کا کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر اب کیا بنے گا؟
اب جملے کا کامل جز بن جائے گا. کیسے؟ اب جاء فعل کا فاعل بن جائے گا. تو یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہوا ضمیر ہے جو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضمیر عائد بھی ہے. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر وہ جملہ جو آگے جو جملہ خبریہ ہے اگر وہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ اگر وہ شروع ہو رہا ہے ضمیر سے تو ہم کہیں گے اس ضمیر کو کہیں گے صدر صلہ. تو یہی والی ضمیر صدر صلہ بھی ہے اور یہی والی ضمیر جو ہے وہ ضمیر عائد بھی کہلائے گی. اس کا ترجمہ ہوگا جاءنی الذی ہوا ضرب کا. جاء فعل ہے، نی مفعول ہے. آیا میرے پاس، کون آیا؟ الذی ہوا ضرب کا، وہ الذی ہوا ضرب کا، وہ آیا میرے پاس، وہ شخص جس نے ضرب مارا کا تجھے، وہ شخص آیا جس نے تجھے مارا. تو اس طرح سے ہماری یہ سمجھ میں آ گئی کہ الذی ہوا ضرب کا یہ پورا کا پورا اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر جاء فعل کا فاعل بن گیا. تو یہ والی کلاس ہم یہی تک رکھتے ہیں، لیکن اسی کلاس کے ہم جو ہے وہ دو حصے مطلب پارٹ اے اور پارٹ بی، یعنی یہ کہ ہماری جو مطلب جو 24واں جو پارٹ ہوگا اس کا بھی اے اور بی بنا دیں گے. میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ پوری کی پوری گردان بھی اسی میں پڑھ دیں گے اور پورا کا پورا بتا دیں گے، لیکن چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور کلاس کو اتنا طویل جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اگلی کلاس میں اس کا خلاصہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد اگلی کلاس میں آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں موصولات کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، مذکر کے کیسے ہوتے ہیں، مؤنث کے اور کیسے ہوتے ہیں. تو ابھی یہاں تک اس کو اینڈ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.